محمد مذہبی وحبہ ملتی وطاعتہ منزلی۔ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ محبوب دو جہاں کی محبت ہے اصل ایمان، محبوب دو جہاں کی محبت ہے اصل ایمان، کہ اس نام سے روشن ہے جہاں ہمارا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ان دھند لقوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان دھند لقوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، کہ اب جواں ہو چکا ہر پیر و جواں ہمارا، کہ اب جواں ہو چکا ہر پیر و اب پیر کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو، یہاں پر وہ پیر وہ جو پیر کے لقب سے معروف ہوتے ہیں وہ پیر نہیں، بلکہ پیر کہتے ہیں بوڑھے آدمی کو، کہ پیر جو ہے جو بوڑھا آدمی ہے اب ہمارا وہ بھی جوان ہو چکا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نعرہ رسالت سے کب تک ہے ان کو جلنا، یہ تو حشر میں بھی ہوگا قومی نشاں ہمارا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آقا کریم علیہ السلام کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور عادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز محتشم بانیان محفل ابن سعود اور ان کے بھائی ظفر اقبال صاحب اور پیر نور چشتی صاحب یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہر سال آپ کو اکٹھا کرتے ہیں، لجپال کریم آقا کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی محفل سجاتے ہیں۔ بابا فرید چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے عرس مبارک کے موقع پر یہ محفل میلاد سجائی گئی ہے، دعا فرمائے اللہ رب العزت بابا فرید چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ خالق کائنات ان کے توسل سے ہماری ہر جائز مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ حضور والا اسی جو بچہ بات کر رہا تھا اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہی اولیاء اللہ کے بارے میں جو علم رکھنے والے ہیں ان کے بارے میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک جو علماء ہیں وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ مجھے کہیں گے کہ ہم نے کئی ایسے مولویوں کو دیکھا ہے کہ ان کے دلوں میں نہ خوف خدا ہے نہ شرم محمد ہے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن رب کا قرآن سچا ہے۔ اب ہم نے علم کے اوپر بات کرنی ہے، علم دیکھنا ہے کہ علم کیا چیز ہے۔ جب علم جو اکیلا علم فائدہ نہیں دیتا، علم فائدہ کب دے گا؟ علم فائدہ اس وقت دے گا جب علم کے ساتھ ساتھ قرب ہوگا۔ جب علم کے ساتھ کسی کا قرب نہ ہو تو پھر وہ علم فائدہ نہیں دیتا۔ اس کی مثال کیسی ہے کہ ہمیں پتہ ہے، معلوم ہے کہ سانپ ایک موذی جانور ہے، ڈسنے والا ہے، لیکن آپ میں سے ہم میں سے اس وقت کوئی بھی سانپ سے ڈر نہیں رہا۔ کوئی ڈر رہا ہے؟ میں بھی نہیں ڈر رہا، آپ بھی نہیں ڈر رہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمیں علم تو ہے لیکن ہمیں اس وقت سانپ کا قرب نہیں ہے، اس وقت ہمارے سانپ قریب نہیں ہے۔ اگر یہاں سے سانپ ابھی نکل آئے تو ہم سبھی ڈریں گے اور ڈر کر بھاگنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم نے سانپ کے قرب کو پا لیا، سانپ کو اپنے قریب پا لیا، اور جب ہم نے قریب پا لیا تو ہم ڈر گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ قرب کا ہونا ضروری ہے۔ جب علم آ گیا اللہ کے ولیوں کا قرب نہ ہوا تو پھر وہ علم فائدہ نہیں دے گا۔ علم فائدہ تب دے گا، خوف خدا اس وقت پیدا کرتا ہے جب علم کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں کا قرب بھی ہوگا۔ اور پھر قرب کے علاوہ آپ کہیں گے، آپ ایک اور مثال کہ قرب کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضرور
ضروری ہے. وہ کون سی چیز ضروری ہے؟ اب کئی بندوں کو اللہ کے ولیوں کا قرب بھی ہوتا ہے، لیکن قرب ہونے کے باوجود نہ وہ اللہ کے ولیوں کا احترام کرتے نظر آئیں گے، نہ وہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں مانیں گے، نہ وہ سیدھے رستے پر آئیں گے. اب قرب کے ساتھ ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب اس کو پھر دوسری مثال سے سمجھتے ہیں. ایک کمرہ ہے، وہاں پر ایک بچہ ہے 1 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا. سانپ نکل آئے. اب اس بچے کے پاس سانپ کا قرب بھی ہے، لیکن بچہ ڈرے گا نہیں، بچہ ڈرے گا نہیں. اب 30 سال کا بندہ اندر داخل ہوتا ہے، سانپ کو بچے سے کھیلتا دیکھ رہا ہے، تو اب وہ 30 سالہ بندہ ڈر رہا ہے، 2 سال کا بچہ ڈر نہیں رہا. معلوم ہوا قرب کے ساتھ ساتھ معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے، معرفت کا ہونا بھی لازمی ہے. اللہ کے ولیوں کا اگر قرب بھی مل جائے، لیکن جب تک انسان کو معرفت کی دولت نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک علم بھی فائدہ نہیں دیتا. اللہ نے اسی لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو عالم ہیں. اور پھر عالم کی جو شرطیں ہیں وہ کیا ہے؟ علم کے ساتھ ساتھ بندے کو قرب بھی ہونا چاہیے کسی کا، اور پھر قرب کے ساتھ ساتھ بندے کو معرفت بھی ہونی چاہیے. اللہ کے جو ولی ہیں ان کا اپنا انداز ہوتا ہے، اللہ کے جو ولی ہیں ان کا اپنا انداز ہوتا ہے بات سمجھانے کا، بات کرنے کا. کیونکہ یہ جو محفل پاک ہے یہ اللہ کے ولی کی طرف منسوب ہے، تو اللہ کے ولیوں نے کس کس طرح باتوں کو سمجھایا اور کس انداز کے ساتھ لوگوں کو رب کا دین پہنچایا لوگوں تک. پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پیر پٹھان بولیے ذرا محبت کے ساتھ رحمت اللہ علیہ. پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بندہ جاتا ہے، اور بندہ کچھ دیر وہاں رہتا ہے، کچھ دنوں تک وہاں رہتا ہے، کچھ دیر آپ کی خدمت میں رہتا ہے. کچھ دن خدمت کرنے کے بعد ایک دن کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دیجیے میں واپس جانا چاہتا ہوں. تو پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ مہینہ بھر میرے یہاں خانقاہ میں رہا، درسگاہ میں رہا، تیرے آنے کا مقصد کیا تھا تو نے مجھ سے بیان نہیں کیا. تو وہ کہنے لگا حضور میں آپ کا بیعت کرنے کے لیے، آپ کا مرید ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے اچھا بیلیے پھر ایک کام کرنا، اگر کرامت نہیں بھی دیکھی تو پھر اس فقیر کی ایک نصیحت کو ہمیشہ سے یاد رکھنا. وہ آپ نے فرمایا، وہ بندہ پوچھتا ہے کہ حضور چلو نصیحت کر دو، میں آپ کا بیعت ہونے کے لیے آیا تھا، کرامت کوئی نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرنا، اگر اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھ سکو، اگر اللہ کو اپنے جیسا نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا، اپنے سے نیچا نہ سمجھنا، بلکہ کم از کم اپنے جیسا لازمی سمجھ لینا. بہتر نہ سمجھ سکو، اگر رب کو بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے جیسا لازمی سمجھ لینا. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں تو آیا تھا بیعت ہونے کے لیے، سنا تھا کہ بڑا اللہ کا بندہ ہے، عالم دین ہے، فقیہ قسم کا بندہ ہے اور اللہ کا ولی ہے. اب کون ایسا بدبخت ہے جو اپنے آپ کو اللہ سے اعلیٰ سمجھتا ہوگا؟ کون ایسا بدبخت ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بندہ خدا اگر اللہ کو اپنے آپ سے بہتر نہ سمجھ سکے تو کم از کم اپنے جیسا تو سمجھ لینا. وہ اٹھا اندر لیٹ گیا، ساری رات اسی وسوسے اور خیال میں کہ میرا سارا سفر ضائع گیا، جہاں مہینہ رہا وہ دن ضائع گئے، یہ تو اللہ کا ولی بھی نہیں بلکہ اس کی عادات، اس کا بولنے کا انداز، رنگ ڈھب وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو صبح کا وقت ہوا، صبح کے وقت اس نے جانا تھا، وہ خادم ناشتہ لے کر آ گیا. اب خادم کے ہاتھ میں تھی 4 روٹیاں، 2 تازہ
देसी घी में बनी हुई ताज़ा रोटियां और 2 रात की बासी रोटियां थी। जब 4 रोटियां अपने सामने देखता है और उधर से उसी दरवाजे पर एक फकीर दस्तखत देता है कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दो, तो ये सोचता है कि मैंने लंबा सफर करना है, अगर मैंने इसको ताज़ा रोटियां दे दी, मैंने बासी मुझसे खाई नहीं जानी, तो फिर मेरा सफर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसने दोनों बासी रोटियां उठाई और उस फकीर को दे दी। ताज़ा रोटियां घी वाली खुद खा गया और फिर जब हुजूर से इजाजत लेने के लिए गया, पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह से इजाजत लेने के लिए गया कि हुजूर अब मैं जा रहा हूँ, तो आपने फिर फरमाया कि रात वाली नसीहत याद है ना, रात वाली जो बात है मैंने कही थी वो तुझे याद है? वो तड़प कर कहता है कि हुजूर ये क्या बात हुई, कौन ऐसा बदबख्त है जो अपने आप को अल्लाह से भी आला समझे? तो आपने फरमाया कि तू अभी ये काम करके आ रहा है, तू अभी ये काम करके आ रहा है। जब फकीर तेरे पास आया था और अल्लाह के नाम पर तुझसे मांगा था, अगर तू अल्लाह को अपने आप से बेहतर समझता तो फिर ताज़ा रोटियां उस फकीर को देता जिसने रब के नाम पर मांगा था, और अगर अपने जैसा समझता तो एक ताज़ा और एक बासी रोटी उसको देता और एक ताज़ा और बासी खुद खाता। लेकिन तूने बदबख्त अपने जैसा भी ना समझा, अपने जैसा भी ना समझा। ये समझाने का अंदाज था कि जब अल्लाह के नाम पर देना हो तो फिर आला चीज को कुर्बान करना चाहिए। ये अल्लाह के वलियों का समझाने का अंदाज हुआ करता है कि अगर अल्लाह को तुम अपने से आला ना समझ सको तो कम अज कम अपने जैसा समझ लेना। बात अब उसकी समझ में आ चुकी थी कि पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहना चाहते हैं। इसी ज़िमन में एक और हकायत समाज फरमा लीजिए। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने मलफूजात में लिखते हैं, निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि एक दिल्ली के रास्ते में एक कुआं पड़ता था, उस कुएं से लोग रास्ते में आते जाते पानी पीते। एक बंदा वहां बड़ी ही इन्हिमाम के साथ और लोगों की खिदमत की गरज से खिदमत किया करता था, लोगों को पानी पिलाता था। एक अल्लाह वाले का उधर से गुजर होता है। ये बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली है। आखिर में जो नतीजा दिया जा रहा है उस नतीजे पर अगर हम पहुंच जाए तो हमारी काया ही पलट सकती है। वो फरमाते हैं कि एक अल्लाह के वली का उधर से गुजर हुआ, जब देखा कि ये अल्लाह का बंदा लोगों को पानी पिलाता है, दुनिया व माफिहा से बेखबर ये लोगों की खिदमत कर रहा है, पानी पिलाने का बड़ा अजर है, तो उसने उसके हाथ की हथेली को पकड़ा और अपनी शहादत वाली उंगली से 1 लिख दिया। जब 1 लिख दिया तो रोजाना उसके पास 1 रुपया उसको मिलना शुरू हो गया। जब 1 रुपया रोजाना मिलता, कुछ दिनों के बाद एक और अल्लाह का बंदे का वहां से गुजर हुआ। उसने हथेली को देखा कि 1 तो पहले ही कोई लिख गया है। उसने कहा अगर मैं 2 लिखूं तो उस अपने दोस्त से आगे बढ़ने की कोशिश है। उसने 1 के आगे 0 लगा दिया। जब 0 लगा दिया अब रोजाना उसको 10 रुपए मिलना शुरू हो गए। इसी तरह कोई अल्लाह का बंदा और गुजरा, उसने 1 0 और लगा दी। अब कितने हो गए? 100 रुपया रोजाना मिलता रहा। एक अल्लाह के वली ने 1 0 और लगा दी। अब 4 0 लग गई, रोजाना 1000 रुपया मिलता। अब जब दौलत ज्यादा आ जाए तो किसी को जे रास नहीं आती, किसी को जे रास आ जाती है। अब उसको रास ना आई, उसने ये काम छोड़ा। उसने बंगले खरीदे, कोठियां खरीदी, उसने घर बार खरीदना शुरू कर दिए। जब जमीन जायदाद खरीदी, बड़ा आदमी बन गया, ये काम छोड़ दिया। जो पहले वाला अल्लाह का वली था उसका गुजर हुआ। उसने कहा यहाँ तो कुआं सूखा पड़ा है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, यहाँ तो किसी दौर में कोई खिदमत करने वाला होता था। लोगों ने कहा कि हुजूर वो तो बड़ा आदमी बन गया है, अब वो ये काम नहीं करता। तो आपने फरमाया कि मुझे उसके पास ले चलो। जब पास ले जाया गया और उससे कहा कि अपना हाथ दिखाओ, उसने हाथ आगे किया तो उसने बुजुर्ग ने अपने हिस्से का 1 मिटा दिया, अपने हिस्से का 1 खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो बाकी फिर क्या बचा? सिर्फ 0 बची। ये बात करने के बाद निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं
ہیں کہ یہ ایک ہمارا محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، یہ ایک ہمارا محبت رسول ہے، عشق رسول ہے۔ اگر یہ ہمارا ایک سلامت رہے تو آگے نماز کی، روزوں کی، حج کی، زکوٰۃ کی زیرو لگتی جائیں گی، اعمال بڑھتے جائیں گے، ہمارا فائدہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ ایک ختم ہو جائے، ہمارے عشق رسول، محبت رسول کا ایک ہی ختم ہو جائے، پھر جتنی مرضی کوئی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے، تو پھر جس طرح زیرو اکیلی بیکار ہوتی ہے، اسی طرح اکیلی نماز، روزہ، عبادات بیکار ہے جب تک عشق رسول کا ایک نہ ہو۔ دعا فرمائے کہ اللہ وہ ہمارا عشق رسول والا ایک سلامت رکھے۔ جب ہمارا وہ سلامت رہے گا تو پھر ہماری ہر چیز سلامت رہے گی۔ اگر آگے اس کے زیرو تھوڑی بھی لگے تو کام چل جائے گا، لیکن اگر صرف زیرو ہوئی، ایک محبت رسول والا نہ ہوا تو پھر ہم کسی کام کے نہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں نے پھر ایسی باتیں کر کر کے ہمیں یہ درس دیے ہیں، ایسی باتیں کر کر کے ہم کو یہ درس دیا ہے، اور آخر میں شرف انسانیت کے اے انسان، تو اس مادہ پرستی کے دور میں آ کر ایسا مگن ہو گیا ہے کہ انسان تجھ کو اپنے آپ کا ہوش نہیں کہ میں کیا تھا۔ اے انسان، اس مادہ پرستی کے دور میں، اگر اس مادہ پرستی کے دور میں آ کر تو اپنی میں کو ختم کر دے گا اور اپنی روح کو گندا اور میلا نہ ہونے دے، اس روح کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھے، تو پھر اے انسان تیرا رتبہ، مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ کتنا بلند ہے، کتنا مقام اور مرتبہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو پہلے پہچانے، ہم تو پھرتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی شان میں جھگڑے توبہ نعوذ باللہ کرتے پھرے، نور تھے یا بشر تھے۔ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں اپنی کیا سرائیاں کریں، ہم اللہ کے ولیوں کی شان کو سمجھیں۔ اے انسان، پہلے اگر تو صرف اپنی شان کو ہی سمجھ جانا تو تجھے پھر اللہ کے ولیوں کی شان بھی سمجھ آ جائے گی۔ خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹ والے، آپ جا رہے تھے کہ رستے میں ایک مجذوب آدمی تھا۔ مجذوب آدمی کہہ رہا تھا کہ عید کداں ہے، عید کداں ہے۔ آپ جب قریب سے گزرے، لوگ مجذوب سمجھ کر، پاگل سمجھ کر، دیوانہ سمجھ رہے، اس کی بات کو نظر انداز کر رہے تھے، لیکن خواجہ صاحب جب وہاں سے گزرتے ہیں تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے مجذوب، اے پوچھنے والے، کہ جتا عید اس دن ہوگی جتا یار مل سی۔ اب خواجہ صاحب کو جب خواجہ صاحب نے جواب دے دیا، مجذوب کو ان کے مطابق جواب مل گیا، تو پھر مجذوب بھی تڑپ کر بولا کہ حضور آپ نبض شناس ہیں، آپ نے میری بات کو جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، اب حضور آپ ہی بتائے کہ یار کدا مل سی، یار کدا مل سی۔ اب انسان تو اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھ۔ وہاں پر خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جدا میں مرسی، اے انسان، اس جسم میں، اس قالب میں، اس بت میں تو نے اپنی میں کو بٹھا دیا ہے۔ جب اس میں کو ختم کر دے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں جلوہ اس محبوب کا ہو جائے گا، پھر اس میں جلوہ اس یار کا ہو جائے گا۔ اب مجذوب پھر تڑپ کر کہتا ہے کہ خواجہ صاحب مجھے بتائیے کہ یار کدا مل سی، یار کے ملنے کا بھی کوئی ٹائم ہوگا۔ جب یار مل سی، یار کب ملے گا؟ جدا میں مرسی۔ اب میں کو کیسے مارے، کیسے ختم کرے؟ اب بابا فرید کے عرس میں آنے والوں، غیور مسلمانوں، کہ میری آخری بات سنتے جاؤ۔ اس مجذوب کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جدا یار تک سی، جب یار کی نظر عنایت ہوگی، جب یار تجھے تک لے گا، اپنی نظر عنایت تم پر فرما دے گا، پھر تیری اندر والی میں بھی ختم ہو جائے گی۔ جب میں ختم ہو جائے گی پھر اس میں جلوہ اس محبوب کا ہو جائے گا۔ جب اس میں جلوہ اس محبوب کا ہو جائے گا، تیرے اندر میں نہیں ہوگی بلکہ تیرا دل عرش الہی ہوگا۔
یہاں پر اس بات کی تائید حدیث شریف سے کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کعبہ کرتے کرتے آپ جب خانہ کعبہ کے قریب جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے کعبہ تو بڑی عظمت والا، تو بڑی شان والا، تو بڑے ربست والا، بڑے مقام والا، لیکن ایک بندہ مومن سے زیادہ تیری شان نہیں، تو فقط بیت اللہ ہے، مومن کا دل عرش الہی ہے۔ مومن کا دل جب عرش الہی بن جائے، میں ختم ہو جائے، کثافتیں اس جسم سے ختم ہو جائے، غلاظتیں ختم ہو جائے، اس میں جلوہ پھر اس محبوب کا ہو جائے، تو پھر یہ ذہن میں سوال نہیں آئے گا کہ بلقیس کا تخت کیسے آ گیا، کون کہنے کی دیر تھی تخت حاضر۔ پھر ذہنوں میں یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ غوث پاک نے 12 سال والی اس بڑھیا کی بیڑی کو کیسے ترا دیا، پھر یہ ذہن میں سوال ہی نہیں آئے گا، کیونکہ پھر اس میں جلوہ تو اس محبوب کا ہو رہا ہے، اس محبوب کا جلوہ ہے، پھر یہ ذہنوں میں سوال نہیں آئیں گے۔ ذہنوں میں یہ سوال ہی تب آتے ہیں، ذہنوں میں سوال ہی اس وقت آتے ہیں جب دور مادہ پرستی کا ہو جائے، جب ہمارے اندر روحانیت ختم ہو جائے، جب ہمارے اندر سے نفس پرستی آ جائے، پھر یہ سوال اٹھتے ہیں۔ لیکن اگر میں ختم ہو جائے، اس محبوب کا جلوہ اس کے اندر آ جائے، اس قالب کے اس جسم کے اندر آ جائے، تو پھر ایسے سوال نہیں اٹھتے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں شرکت کرنے والوں، اپنے انسان اپنے مقام کو سمجھ، جب تو اپنے مقام کو سمجھے گا، اس کے مطابق تو عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر تیرے لیے سارے سوال آسان ہوتے جائیں گے۔ پھر محبوب کی نظر بھی تجھ پر ہوگی، جب نظر ہوگی تو پھر اندر والی میں ختم ہو جائے گی، جب میں ختم ہو جائے گی تو پھر محبوب کا جلوہ ہو جائے گا، پھر ہر دن عید کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔